کینیڈا کا 90% پاپولیشن ہے. میں یونائٹڈ نیشنز میں تھا تو میں نے وہاں کے جو وزیر خارجہ تھے ان سے پوچھے کہ اگر آپ کا 90% پاپولیشن راتوں رات اس قسم کے آفت سے گزرتا آپ سنبھال سکتے ہیں؟ تو صاف ان کا جواب تھا کہ نہیں، ہم نہیں سنبھال سکتے. میں سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ زمین کا رقبہ اتنا بڑا کہ پورا یونائٹڈ کنگڈم کا جتنا ہی زمین ہے یونائٹڈ کنگڈم میں وہ پورا کا پورا پانی سے کے نیچے. ابھی پورا انتظامیہ، سول سوسائٹی، سیاسی کارکن جون سے لے کے آج تک دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں. جو وسائل ہے جتنا ہم نے بندوبست کیا، اور سندھ حکومت نے اپنا ٹریجریز کھولے، جو بھی پروکیور کر سکے. وفاقی حکومت مدد کر رہے ہیں. میں جگہ جگہ جا کے ہر ملک سے رابطہ کر کے، چاہے وہ امداد ہو یا قرض کا معافی ہو یا کسی چیز کا، ہمیں بہت مدد مل رہا ہے. لیکن تعداد اتنا زیادہ ہے، متاثرین اتنے زیادہ ہیں، مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا بھی ہم کریں وہ کم لگتا ہے، کم محسوس ہوتا ہے، اور کرنے کا دل کرتا ہے، اور محنت کرنے کا دل کرتا ہے. اور جب میں تو حیران ہوں کہ 1/3 آف پاکستان ڈوبا ہو، اور آپ کچھ چینلز کو کھولے، آپ اسلام آباد کی طرف آگے بھرے تو ایسے لگتا ہے کہ الگ ایک ملک ہے، کو اندازہ ہی نہیں ہے. کووڈ میں جتنا فرق ہوا ہمارا معیشت پہ، اس سے زیادہ ہوا ہے اس سیلاب کی وجہ سے، جو آپ کا نہ صرف ایک قدرتی آفت کی وجہ سے، اتنا بڑا سیلاب کی وجہ سے جو تباہی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، پھر آپ کا پورا پاکستان میں 4 ملین ایکڑ زرعی زمین گیا، کھری فصل گئی. آپ کا نہ صرف زرعی معیشت تو ہمارا پورا کا معیشت کا بیک بون ہے، تو آپ کا پورا معیشت کا اس کا اثر ہوگا، ان خاندانوں کا اثر ہوگا. لیکن ایک اکنامک کانسیکوینس کے ساتھ ساتھ ہم فوڈ انسیکیورٹی کی مسئلے کو بھی آگے دیکھ رہے ہیں. کلائمیٹ ٹریجڈی، فوڈ انسیکیورٹی، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ پاکستان از فیسنگ اے سیکنڈ کیٹاسٹرفی. اور وہ سیکنڈ کیٹاسٹرفی کیا ہے؟ ہیلتھ کیٹاسٹرفی چل رہا ہے. اس لیے پورا پاکستان میں اگر 33 ملین پیپل متاثر ہو، جو واٹر بورن ڈیزیزز پھیل رہے ہیں مچھروں کی وجہ سے، مختلف بیماریوں کی وجہ سے، وہ اتنا بڑا تعداد ہے کہ اگر ہمارے ہاسپٹلز ڈیمیج نہیں ہوتے، جو کہ ہے، اگر ہمارا نرسز، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف خود متاثرین نہیں ہوتے، جو کہ ہے، پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا کہ ہمارے کھڑے ہاسپٹلز اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. But the World Health Organization has stated that 10% of Pakistan's hospital infrastructure has been damaged by these floods. اور اگر آپ سوچیں کہ پورا پاکستان میں فلڈز نہیں تھے تو وہ disproportionately what percentage of Sindh's health infrastructure would have been damaged by these floods? I think CM مجھے نمبرز دے رہے تھے، ابھی تک ہم نے 3.8 ملین پیپل کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ہمارا میڈیکل کیمپس پہ، ہمارے ہاسپٹلز میں. مزید ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. تو کلائمیٹ کیٹاسٹرفی ہے ہمارے لیے، ہیلتھ کیٹاسٹرفی ہمارے لیے، معاشی اور زرعی کا جو امپیکٹ ہے اس کا آپ کا فوڈ سیکیورٹی پہ مسئلہ. تو ہم تینوں طرف ان ایشوز کا مقابلہ کر رہے ہیں. ابھی تک لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں پانی نکلا ہے وہاں ہم ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کر رہے ہیں.
انتظار کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے پانی نہیں نکلا ہے وہاں سے بھی جیسے یہ نکلتے ہیں ہم اپنا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کریں. اس لیے جب ہمارا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہوگا تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ نقصان ہوا تو کتنا ہے. ابھی تک پختونخوا میں, جنوبی پنجاب میں, بلوچستان میں کافی زیادہ اسیسمنٹ ہوا ہے, لیکن ایون بلوچستان میں ابھی تک 1,10,000 ایکڑ زمین پانی کے نیچے ہے. تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے, اور وہ سارا کا سارا پانی آپ نے پھر ادھر گزرنا ہے ابھی تک, تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہوگا کہ تباہی کتنا ہوا ہے. ہم گیس کر رہے ہیں اس وقت کہ تقریباً $30 ارب کا نقصان ہوا ہوگا تقریباً یہ, لیکن یہ ہمارا اندازہ ہے, ابھی تک پکا ہمارا فگر سامنے نہیں آئی. ہم اس قدرتی آفت کو اس انداز میں لے جیسے ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 2 پاکستان ہوں, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان ڈوبا ہوا ہے سو ڈوبے, باقی اپنا سیاست چمکاتے رہیں گے, باقی اپنے الیکشنز لڑتے رہیں گے, اپنے سیاسی گیمز چمکاتے رہیں گے. ہم اگر ایک ملک ہے تو ایک ملک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. آج تک سوات میں متاثرین ہے, آج تک جنوبی پنجاب میں متاثرین ہے, آج تک لسبیلے سے لے کے نصیر آباد تک بلوچستان میں متاثرین ہے, اور آج تک کراچی کے علاوہ پورا صوبہ میں سیلاب کے متاثرین ہے. اور کراچی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے کراچی کا سیلاب میں نقصان نہیں ہوا, مطلب پورا کراچی ڈوبا نہیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا جب یہ بارش سے شروع ہوئے تو یہاں کراچی سے شروع ہوئے, تب بھی وہ تاریخی بارشیں تھی, دن رات سارے کے سارے بھاگ رہے تھے پورا کراچی میں, اور ابھی تک اس کا بھی نقصان آپ کو نظر آ رہا ہے. جو بھی انفراسٹرکچر میں پاٹ ہولز اور اتنا زیادہ تعداد میں پانی آنے کے نقصان جو ہوا ہے ابھی تک, ہم وہاں بھی ایز این ایک ہمارا کراچی شہر میں کا بھی انفراسٹرکچر نقصان ہوا. That I'm not counting in the 30 بلین جو ہمارا گیسٹیمیٹ ہے باقی پاکستان جو آفت زیادہ ڈکلیئر ہو چکا ہے. تو ہم مایوس نہیں ہیں, سب محنت کر رہے ہیں. ہم وزیر اعظم صاحب سے بہت شکر گزار ہیں کہ فائنلی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ایسے وزیر اعظم ہے جو پورا پاکستان کو اون کر رہا ہے, جس کو اندازہ ہے عوام کا تکلیف کا, دکھ درد کا. وہ نہ صرف بلوچستان, سندھ, جنوبی پنجاب, پختونخوا بھی کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ دورے ہمارے یہاں سندھ میں یا ساتھ ہوئے ہیں یا الگ آئے ہیں. مدد کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں, کوشش کر بھی رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ قوم کا توجہ اس قدرتی آفت سے ہٹ کے اپنے طرف آئے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں آج بھی کہ سیلاب کے دوران ہمارے حکومت ابھی کیسے آئے. اس وقت ہم نے سیاست کا نہیں سوچنا ہے, اس وقت ہم نے اپنے سیاسی جماعتیں کا نہیں سوچنا ہے, اس وقت ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ کون ہمیں ووٹ دے گا, کون ہمیں نہیں ووٹ دے گا. اس وقت ہم نے پورے پاکستان کو ایک ہو کے, انسانیت کو ترجیح دے کے, سیاست کو پیچھے چھوڑ کے اپنے عوام کا مدد کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا جتنا بھی ہو رہا ہے وہ کم محسوس ہو رہا ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مدد کیا اب مسئلہ ختم ہو گیا, ابھی بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ابھی بھی جتنا آپ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ سپورٹ کریں. آؤٹ آف دا 33 million people affected, 16 million are children. Out of the 1,700 people who have died, a third are children. Out of the 33 million people affected, 600,000 are pregnant women who have to give birth under the open skies. یہ آج بلوچستان, جنوبی پنجاب اور سندھ, پختونخوا, گلگت بلتستان اس قسم کا
قدرتی آفت کا سامنا کر رہا ہے، کل دوسرا اس قسم کا نیشنل ٹریجڈی کا مقابلہ کریں گے. ہم نے ہمیشہ ایک ہو کے اس کا مقابلہ کیا. آپ کو یاد نہیں ہے جب زلزلہ آیا، مشرف کا حکومت تھا، کیا ہم نے اس وقت لانگ مارچ شروع کیا؟ ہمارے دور میں 2010 میں 2011 میں اس وقت تاریخی فلڈز، اب ہم وہ تو بڑے آسان فلڈز تھے، وہ بھی آئے تھے، تو پورا ملک ایک ہو کے ان کا مقابلہ کیا. اب یہ 2010 اور 2011 کے سیلاب سے 10 گنا زیادہ ہے. اب زیادہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. الیکشنز ہمیشہ ہوتے رہیں گے، سیاست ہمیشہ ہوتا رہیں گے، ہمارے لوگ زندہ رہیں گے تو ہم پھر ان کے ساتھ سیاست کر سکیں گے. یہ بہت اہم پیغام تھا جو میں نے محسوس کیا کہ ہم نے آپ کے تھرو پیش کرنا ہے. لیکن آخر میں نے اس پوائنٹ پہ ایمفسائز کرنا ہے کہ ہم ہار نہیں مانتے. پاکستان کے عوام نے اپنے تاریخ میں ہر مشکل کو دیکھا ہے، ہر مشکل کا سامنا کیا ہے، اور اس کے بعد مزید طاقتور ہو کے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا امتحان ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس امتحان سے گزر کے سرخرو بھی ہوں گے. ہم اپنے عوام کو اس مشکل گھڑی میں، ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہیں، محسوس کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ جتنا بھی ہم کر رہے ہیں ناکافی ہے، لیکن پھر بھی ہم محنت کرتے رہیں گے. اس وقت جتنا بھی وسائل موجود ہے اس کے مطابق، چاہے وہ ٹینٹ ہو، چاہے وہ ٹریمپلین ہو، چاہے وہ مسکیٹو نیٹ ہو، چاہے وہ ریشنز ہو، ریشنز کا بہتر سلسلہ چل رہا ہے، ریشنز پہنچانے جا رہے ہیں. اور نہ صرف حکومتی ادارے مگر NGOs، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، سول سوسائٹی، سب کے سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں. الگ فیز جو ہے ہمارا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن فیز ہے. جب تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہو جائے، ہمیں بتایا جائے کہ ڈیمیج کتنا ہوا ہو، اس کے مطابق ہم کون سے منصوبہ پلان کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا فائنانسنگ کیا جائے، کہ ہم پورا دنیا کو اجاگر کر کے یہ سمجھائیں کہ یہ جو جس مشکل سے ہمارے عوام گزر رہے ہیں کہ اپنا قصور تو نہیں ہے. یہ امیر ممالک نے اپنے آپ کو امیر بناتے ہوئے ہمارا پورا دنیا کو نقصان پہنچایا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. اور وہ جو بوجھ ہے وہ ہمارے پاکستان کے عوام اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں. They are literally paying in the form of their lives and their livelihoods to the industrialization of bigger country. تو اس بنیاد پہ ہم بھیک نہیں، انصاف کا مطالبہ کر رہے پوری دنیا کا. ہم یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل انطونیو گٹیرس کا شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے دعوت پہ یہاں پاکستان یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے ہونے سے پہلے تشریف لے آئے. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ UN سیکرٹری جنرل کتنا بزی ہوں گے ان دنوں میں جب وہ اپنا UN جنرل اسمبلی کا تیاری کر رہا ہوگا، لیکن اس مصروفیت کے باوجود یہاں پہنچا. یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل بلوچستان، سکھر، لارکانو، موہنجو دارو کے دورے پہ آیا، خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، اوپر سے ہیلی کاپٹر رائڈ لے کے وہ خود کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی اتنے سارے قدرتی آفت دیکھے ہیں، زلزلے دیکھے ہیں، سیلاب دیکھے ہیں، وائلڈ فائرز دیکھے، کبھی اتنا تباہی نہیں نظر آیا. اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس محنت کی نتیجے میں پورا کا پورا پھر جو یونائٹڈ نیشنز میں وزیر اعظم کا ڈیلیگیشن لیڈ کر رہا تھا ہمارا پاکستان کا جو ٹرپ تھا، انٹونیو گٹیرس صاحب نے پورا یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے حوالہ کر دیا. انٹونیو گٹیرس نے پورا یونائٹڈ نیشنز کا ایجنڈا کو موسمی تبدیلی اور پاکستان کے سیلاب متاثرین کے حوالے کیے تھے. ہمارا جتنا بھی اس کا شکریہ کروں میں کم کروں. نہ صرف 3 دفعہ انٹونیو گٹیرس نے اپنا تقریر میں، مگر صدر بائیڈن نے اپنا تقریر میں یونائٹڈ نیشنز میں کال کیا کہ پورے دنیا نے پاکستان کا مدد کرنا ہے. ہم نے سارے جو ویسٹرن وہاں ممالک سے ان سے انگیج کیے، اور ابھی تک صرف ہمارا فلیش اپیل میں مدد کر رہے ہیں. مختلف ممالک نے یہ بھی ہم سے کہا کہ آگے جا کے وہ مزید تعاون کریں گے.
ہمیں اپنا ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں ہمیں مدد کریں گے. ہمیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مذاکرات کے وقت ہمیں مدد کریں گے کہ نہ صرف ہمیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں مگر معاشی لحاظ سے ہمیں ایک کشن دیں کہ اس مشکل وقت میں آگے نکلیں. اور پھر ہم نے ایک پروپوزل لے کے گئے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ ہم نے موسمی تبدیلی میں نہ صرف ایک بار پھر ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا, ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا, ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا, لیکن ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے آگے جا کے اگر مزید تباہی ہو تو وہ برداشت کر سکے. اس میں بھی تعاون کرنے کی وعدے کیے ہیں. یہاں بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ صوبہ سندھ کے حد تک اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری ملک کے حد تک جن لوگوں کا گھر کو نقصان ہوا ہے ان کو ہم مل کے حکومت اور وہ متاثرین مل کے ان گھر کو پھر سے بنائیں گے. جہاں جہاں انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا ہے ہم ان کو پھر سے کھڑا کر دیں گے, مزید مضبوط بنائیں گے. اس قسم کا سیلاب آگے بھی خدا نہ خواستہ اگر ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ہم تیاری کر لیں گے. اس مشکل کے نتیجے میں جتنا ہمیں انفراسٹرکچر کام دیہاتوں میں, سیلاب متاثرین کے علاقوں میں, جنوبی پنجاب میں, بلوچستان میں, سندھ میں, پختونخوا میں انفراسٹرکچر میں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا. اس سے انہی لوگوں کو ہم روزگار دے سکیں گے کہ اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ ہیں. جہاں تک ذرائع معیشت کا نقصان ہوا ہے, ایک فصل گیا, میں نے پورا سندھ حکومت کو ہم نے طے کیا ہے کہ ہم دن رات ایک کریں گے لیکن اگلا فصل اپنے کسانوں کو لگانے دیں گے. اور انشاءاللہ نومبر کی اینڈ تک ہم اس سٹیٹ پہ ہوں گے کہ اگلا فصل لگ سکے. اگر آپ پکچرز دیکھیں گے, پانی کا تعداد دیکھیں گے تو یہ شاید ناممکن لگے گا, لیکن ہم نے یہ اپنے اوپر امتحان ڈالا ہے کہ چاہے ہمیں ایکسپرٹس کہیں کہ بہت مشکل ہوگا, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیلاب کے متاثرین کے لیے ان کے لیے ہم سب سے بہتر کام کر سکتے ہیں کہ وہ واپس اپنے زمینوں پہ جا کے اپنا ایک فصل کا نقصان تو ہوا, دوسرا فصل وہ لگا سکے. اس میں جتنا بھی مدد صوبائی اور وفاقی حکومت چھوٹے کسانوں کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیں گے. اس سے نہ صرف ان متاثرین کو مدد ہوگا لیکن جتنا نقصان ہمارا معیشت کو ہوا ہے, ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس کا مینجمنٹ کر سکیں. تو ہم نہ صرف ان کا گھر بنائیں گے, ان کا اپنا جہاں معاشی نقصان ہوا ہے, چاہے وہ زرعی نقصان ہوا ہے یا دوسرا نقصان ہوا ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کے اس کا بھی ہم مقابلہ کریں گے. اور اس مشکل سے جب ہم نکلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورے پاکستان کو ایک چھتری تلے یا ایک فلسفے پہ لے کر آئیں گے کہ ہم نے اپنا جو رویہ ہے, اپنا جو طریقہ ہے, اپنے عام سے جیسے ہم زندگی گزار رہے تھے ویسا نہیں ہو سکے گا. ہم نے موسمی تبدیلی کے مطابق ایک قسم کا تیاری پکڑنا